بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حج میں جو عورتوں کے مخصوص احکام ہیں، جو خاص عورتوں کے ساتھ مخصوص کیے گئے ہیں، وہ بیان کروں گی۔ حج ادا کرنے میں جب عورت حج ادا کرنے کے لیے جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت میں نہ جائے جب وہ عدت میں ہو، چاہے وہ عدت وفات کی ہو یا طلاق کی، بائنہ کی یا رجعی کی۔ کوئی بھی طلاق کی عدت ہو، کوئی بھی عورت پر عدت ہے تو وہ اس عدت میں جو ہے وہ حج کے لیے ہرگز بھی نہ جائے۔ اب ارکان حج کی ادائیگی میں مرد عورت برابر ہیں، البتہ عورت کے لیے چند مسائل میں وہ جداگانہ احکام ہیں، اس کے مسائل کچھ الگ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مردوں کو حکم ہے کہ وہ احرام کے وقت میقات آنے سے پہلے سلے ہوئے کپڑے اور موزے اتار دیں، یعنی کہ وہ سلے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ اتار دیں گے، چادر نئی یا دھلی ہوئی اوڑھیں اور ایسا ہی ایک تہہ بند باندھیں۔ لیکن عورت سلے ہوئے کپڑے اور موزے پہن سکتی ہے، عورت سلے ہوئے کپڑے پہن سکتی ہے، موزے پہن سکتی ہے، لیکن مرد نہیں پہن سکتا۔ مرد کے لیے منہ یا سر کسی کپڑے سے چھپانا حالت احرام میں حرام ہے، لیکن عورت اپنا سر چھپا سکتی ہے۔ البتہ غیر محرم کے سامنے اور نماز میں سر چھپانا عورت کے لیے فرض ہے۔ احرام میں منہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے۔ احرام جب عورت نے باندھا ہوگا تب اس کے لیے اپنے منہ کو چھپانا عورت کے لیے حرام ہے۔ اسے حکم ہے کہ غیر محرم کے آگے کوئی پنکھا وغیرہ منہ سے بچا ہوا سامنے رکھے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو اس کا چہرہ دیکھنے میں آڑ ہو تو وہ وہاں پر ہو۔ گوند وغیرہ سے بال جمانا، یعنی کوئی ایسی چیز بالوں میں لگانا جس سے بال بیٹھ جائیں، بحالت احرام مرد کو حرام ہے، لیکن عورت گوند یا ایسی کسی چیز سے اپنے بال جما سکتی ہے۔ احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر یا منہ پر پٹی باندھنا یا بازو یا گلے پر تعویذ باندھنا اگرچہ بے سلے کپڑے میں لپیٹ کر ہو مکروہ ہے۔ کسی بھی طرح سے کوئی بھی تعویذ پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے جائز ہے۔ یوں ہی مرد کے لیے غلاف کعبہ میں اس طرح داخل ہونا کہ غلاف شریف سر یا منہ سے لگے مکروہ ہے۔ عورت کے لیے غلاف کعبہ کے اندر یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے، منہ پر نہ آئے تو جائز ہے۔ مرد کے لیے کسی بھی حالت میں جو ہے وہ مکروہ ہے، اور جو عورت ہے اس کے لیے اگر سر پر آتا ہے تو پھر وہ جائز ہے، منہ پر نہ آئے تو پھر جائز ہے، سر پر آئے اور منہ پر نہ آئے۔ اس حالت میں دستانے، موزے یا جرابیں جو پنڈلی اور قدم کے جوڑ کو چھپائیں مرد کو پہننا حرام ہے، یعنی ایسی چیزیں نہیں مرد کو پہننی چاہیے جو اس کے قدم کے جوڑ کو چھپائے۔ عورت دستانے اور جرابیں موزے استعمال کر سکتی ہے، عورت دستانے بھی پہن سکتی، جرابیں بھی اور موزے بھی۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ لبیک با آواز بلند کہے، لیکن عورت اتنی آواز سے لبیک نہ کہے کہ غیر محرم سنے۔ ہاں، اتنی آواز ہر پڑھنے میں ہمیشہ سب کو ضرور ہے کہ اپنے کان تک آواز سنے۔ ہر کسی نے اتنی آواز میں ہر عورت نے پڑھنا ہے کہ اس کے اپنے کان تک وہ آواز جائے۔ مرد کو حکم ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے استباء کرے۔ طواف جب اس نے شروع کرنا ہے اس سے پہلے وہ استباء کرے۔ استباء کسے کہتے ہیں؟ یعنی چادر کی سیدھی جانب دانی بغل جو سیدھی بغل کے نیچے سے نکالے اور سیدھے شانے پر کھلا رکھے، جو سیدھا شانہ کندھا ہے وہاں پر کھلا رکھے اور دونوں آنچل بائیں کندھے پر ڈال لے، مگر عورت کو یہ حکم نہیں ہے۔ یہ صرف مرد کے لیے لباس ہے، عورت کے لیے یہ نہیں ہے۔ مرد جو چادر ہے، مرد طواف خانہ کعبہ میں رمل کرنا چلے گا، یعنی جلد چھوٹے قدم رکھنا، شانے ہلاتا جیسے قوی اور بہادر لوگ چلتے ہیں، یعنی کہ وہ کندھے کو ہلاتے جو ہے مرد چلیں گے، اور نہ کودنا دوڑنا، لیکن عورت اس سے مستثنیٰ ہے۔ عورت اس طریقے سے نہیں کرے گی، مرد کرے گا۔ مرد صفا مروہ کے درمیان صحیح کرے گا، جب پہلا میل آئے گا دوڑنا شروع کر دے گا، مگر نہ حد سے زائد نہ کسی کو اذا دیتے ہوئے، یہاں تک کہ دوسرے میل سے نکل دے تو آہستہ ہو کر مروہ پر پہنچے گا، پھر صفا کو جائے گا، پھر آئے گا، یہاں تک کہ 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہوگا۔ اس کا نام صحیح ہے، لیکن اس میں دوڑنا عورت کے لیے نہیں۔ جب وہاں پر کوئی جاتے ہیں تو وہ لائٹس وغیرہ کا ہے تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ پر دوڑنا چاہیے اور کس جگہ پر جو ہے وہ صحیح چلنا چاہیے۔
संग اسود کا جو بوسہ نصیب ہو تو یہ کمال سعادت ہے۔ یقیناً تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور روئے اقدس اس پر رکھا، اور زہ خوش نصیبی کہ تمہارا منہ وہاں تک پہنچے، لیکن اس کے لیے مردوں کے ہجوم میں گھسنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ وہاں پر مرد زیادہ ہوں تو پھر گھسنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ عورت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھوں سے سنگ اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھوں کو بوسہ دے لے۔ آقا دو عالم سے کے منہ رکھنے کی جگہ نگاہیں پڑ رہی ہیں، یہی کیا کم ہے؟ یعنی کہ وہاں پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پڑا تھا، کیا یہ کم ہے؟ یہی حکم جو ہے مس رکن یمانی کا ہے۔ طواف میں مرد جس قدر خانہ کعبہ کے نزدیک ہو بہتر ہے، لیکن عورتیں اگر ایسا موقع نہ پائیں کہ ان کا بدن غیر محرم سے نہ چھوئے تو انہیں الگ تھلگ رہنا سب سے بہتر ہے۔ یوں ہی عورتیں چاہے زمزم سے خود پانی بھرنے کی کوشش نہ کرے، جو جہاں پر زمزم ہے وہاں سے پانی بھرنے کی کوشش نہ کرے، اور نہ ہی چاہے زمزم کے اندر نظر کرے، اگر جب حکم حدیث نفاق کو دفع کرتا ہے۔ ہاں سنگے یعنی کہ جو ہے وہ حکم حدیث یہ کہ نفاق کو یہ دفع کرتا ہے۔ ہاں سنگ اسود کا بوسہ یا مسے رکن یمانی یا قرب کعبہ یا زمزم کے اندر نظر یا اس سے خود پانی بھرنا، یہ باتیں یوں میسر آ جائیں کہ غیر محرم سے مرد بدن جو ہے وہ نہ چھوئے، عورت کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا تو خیر، ورنہ بات وہی ہے کہ الگ تھلگ رہنا عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ وہ الگ تھلگ ہو کر ہی یہ کام کرے گی تو پھر ٹھیک ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے پردے کا خاص خیال رکھے گی، اپنے جسم کا خاص خیال رکھے گی، کسی مرد کے ساتھ وہ نہ چھوئے، انتہائی احتیاط کے ساتھ تمام ارکان کو کرے گی کہ کہیں کوئی مکروہ تو نہیں ہو رہا، کہیں جو ہے وہ غلط کام تو نہیں ہو رہا جس سے جو ہے وہ حج جو ہے وہ ناقص تو نہیں ہو رہا۔ یہ چیزیں بار بار، یہ سعادتیں بار بار نہیں ملا کرتی، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو جا رہے ہیں اللہ پاک ان کا حج قبول و منظور کرے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کے تو فعل ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔